بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 99 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق سے معاملہ فسخ کیے جانے کی صورتیں ہیں، اور معاملہ فسخ کیے جانے کی جو صورتیں تھی وہ 11 صورتیں ہم گزشتہ اسباق میں بیان کر چکے ہیں۔ انہی کے متعلق مسائل ہیں جن کو اس سبق میں ہم بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2092، اگر خریدار کو پتہ چلے کہ جو معین مال اس نے خریدا ہے وہ عیبدار ہے، مثلا ایک جانور خریدے اور خریدنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، لہذا اگر یہ عیب مال میں سودے سے پہلے تھا اور اسے علم نہیں تھا تو وہ سودا فسخ کر سکتا ہے اور مال بیچنے والے کو واپس کر سکتا ہے۔ یہاں تک ایک حصہ بنتا ہے، آگے پھر دوسری بات بنتی ہے۔ اچھا، تو پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مثلا خریدار نے کوئی مال خریدا اور خریدنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اس میں عیب ہے۔ مثلا ایک جانور خریدا، جب جانور کو وہ لے کر آیا تو اس نے دیکھا تو اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ عیب سودے سے پہلے ہی اس میں موجود تھا لیکن مالک نے اسے نہیں بتایا اور اسے اب علم ہو رہا ہے تو وہ سودے کو فسخ کر سکتا ہے۔ وہ اختیار رکھتا ہے کہ اسے کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ مال عیبدار ہے، لہذا میں اس مال کا سودا جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، اور وہ مال جو ہے بیچنے والے کو واپس کر سکتا ہے۔ جس نے اسے مال بیچا ہے، جس نے عیبدار چیز دی ہے، اس کو وہ واپس کر سکتا ہے کہ بھئی یہ عیبدار ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہاں تک ایک صورت ہو گئی۔ اور اگر واپس کرنا ممکن نہ ہو، ایک صورت تو واپس کر سکتا ہے لیکن واپس کب کر سکتا ہے؟ جب ممکن ہو، لیکن اگر واپس کرنا ہی ممکن نہ ہو تو آگے بتاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر واپس کرنا ممکن نہ ہو، مثلا اس مال میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہو، ایک صورت واپس نہ کرنے کی، واپس کرنے میں جو رکاوٹ ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مال میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، اس نے مال خریدا، اس میں کوئی تبدیلی آ گئی، اب تو ظاہر ہے بیچنے والا بھی واپس نہیں لے گا کہ اس میں تو تبدیلی ہے۔ دوسری صورت یا ایسا تصرف کر لیا ہو جو واپسی میں رکاوٹ بن رہا ہو، یا مال میں اس قسم کا تصرف کر دیا ہے، مال کو اس طرح سے استعمال کر دیا ہے کہ اب وہ واپس کرنے میں وہ تصرف رکاوٹ بن رہا ہے۔ جیسے اس نے بیچ دیا ہو، اس نے مال لیا پھر کسی اور کو بیچ دیا، تو اب وہ واپس کرنا تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یا کرائے پر دے دیا ہو، یا کسی کو اور کو کرائے پر دے دیا اس نے، یہ تصرف ہے کہ جس کی وجہ سے
رکاوٹ بن رہی ہے واپس دینے میں. یا اور مثالیں دیتے ہیں کہ مثلا یا کپڑے کو کاٹ دیا ہو، کپڑا اس نے لیا تھا، اس کا عیب تو اسے پتہ چلا کہ لیکن اس نے کاٹ دیا تھا. اب کاٹنے کے بعد ظاہر ہے کہ بیچنے والا تو واپس نہیں لے گا. یا اس کو کاٹ کر سل دیا ہو، سی کے اس نے جوڑا بنا دیا، اب تو بیچنے والے کو واپس کرنا ممکن نہیں ہے. تو کہہ رہے کہ ان تمام صورتوں میں وہ بے عیب اور عیب دار کی قیمت کے فرق کا حساب کر کے بیچنے والے سے فرق کی رقم واپس لے لے. کہہ رہے کہ جب واپس کرنا ممکن تھا تو واپس کرنے کا اختیار رکھتا تھا، واپس کر سکتا تھا. اب واپسی میں جب رکاوٹ آ گئی تو اب واپس تو کر نہیں سکتا. اب یہ صورت بن سکتی ہے کہ جتنا فرق ہے عیبدار اور بے عیب کی قیمت میں جتنا فرق بنتا ہے، اس فرق والی قیمت کو واپس لے سکتا ہے، بیچنے والے سے واپس لے سکتا ہے. اب اس کی فرق کی قیمت کیسے بنتی ہے، وہ اسی مسئلے کا آگے والا حصہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں، مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ مثلا اگر اس نے کوئی مال 4 روپے میں خریدا ہو اور اسے اس کے عیبدار ہونے کا علم ہو جائے، تو اگر ایسا ہی بے عیب مال بازار میں 8 روپے کا اور عیبدار 6 روپے کا ہو، تو چونکہ بے عیب اور عیبدار کی قیمت کا فرق 1/4 ہے، اس لیے اس نے جتنی رقم دی ہے اس کا 1/4 یعنی 1 روپیہ بیچنے والے سے واپس لے سکتا ہے. کہیں گے مثلا اس نے مال خریدا ہے 4 روپے کا، اور جب عیب نکل آیا، عیبدار ہونے کا جب اسے علم ہوا، تو اب اگر بازار کو دیکھا جائے تو بازار میں جو بے عیب مال ہے وہ 8 روپے کا بک رہا ہے، اور جو عیبدار مال ہے وہ 6 روپے کا بک رہا ہے. تو اب عیبدار اور بے عیب میں جو فرق ہے وہ ہے 1/4 کا، یعنی چوتھائی کا ایک حصہ، 1/4 کا فرق ہے. تو اس لیے اس نے جتنی رقم دی ہے اس کا 1/4 یعنی 1 روپیہ بیچنے والے سے واپس لے لے. مثلا اس نے 4 روپے دیے ہیں تو اس کا 1/4 جو ہے وہ اس سے واپس لے لے، جو کہ 1 روپیہ بنتا ہے. تو اس صورت میں یہ سودا صحیح ہو جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب اسے مال واپس کرنا ممکن نہیں رہا کچھ رکاوٹوں اور تصرف کی وجہ سے، لہذا قیمت کا فرق کر کے وہ قیمت جو کہ عیبدار کی ہے اتنی قیمت لگا کے اس سودے کو صحیح کیا جا سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2093. یہ مسئلہ بالکل سیم تقریباً وہی ہے، البتہ اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں خریدار جو ہے وہ واپس کر سکتا تھا، خریدار کو پتا چلے کہ یہ عیبدار ہے. اس میں یہ ہے کہ بیچنے والے کو پتا چلے. مثلا کسی نے کوئی چیز بیچی ہے اور بیچنے کے بعد اس کے بدلے میں جو اسے عوض ملا ہے اس عوض میں عیب ہو، اس عوض میں عیب اگر ظاہر ہو جائے تو وہ معاملے کو بیچنے والا جس کو عوض ملا ہے وہ معاملے کو فسخ بھی کر سکتا ہے
اور مال کو واپس کرنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ مسئلے کی طرح ہی اگر ایسی کوئی رکاوٹ آ گئی ہو، ایسا کوئی تصرف ہو گیا ہو، ایسی کوئی تبدیلی آ گئی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ مال واپس نہیں کر سکتا، عوض جو ہے وہ واپس نہیں کر سکتا، تو پھر اسی مسئلے کے قاعدے کے مطابق جو ہم نے قیمت کا فرق بتایا، اس قیمت کا فرق جو ہے وہ اس سے لے سکتا ہے، اور اس سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی جو چیز تم نے میری چیز کے عوض میں دی ہے، میری چیز کے بدلے میں جو تم نے چیز دی ہے اس میں عیب ہے، اب اس کی قیمت لگاتے ہیں، جو عیب دار والی قیمت ہے اس کے قیمت کو جو ہے اس قیمت کو معین کر کے پھر ہم معاملہ درست کر لیتے ہیں، ورنہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ عبارت کو پڑھ لیتے ہیں کہ اگر بیچنے والے کو پتا چلے، اس میں تھا کہ خریدار کو پتا چلے، اگر بیچنے والے کو پتا چلے کہ اس نے جس معین عوض کے بدلے اپنا مال بیچا ہے اس میں عیب ہے، تو اگر وہ عیب اس عوض میں سودے سے پہلے موجود تھا اور اسے علم نہ ہوا ہو، وہ سودا فسخ کر سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو عوض اس نے دیا ہے اس میں پہلے سے عیب تھا، لیکن اسے پتا، وہ سودا فسخ کر سکتا ہے اور عوض اس کے مالک کو واپس کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تبدیلی یا تصرف کی وجہ سے واپس نہ کر سکے، سیم پہلے والے مسئلے کی طرح کہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے، کوئی تصرف ہو گیا ہے، جیسے کہ وہاں پہ مثالیں دی تھی کہ مثلا اس نے کپڑا دیا تھا وہ کاٹ لیا ہے، اس کو سی لیا ہے، یا مثلا کوئی چیز دی ہے وہ آگے بیچ دی ہے یا کسی کو کرائے پر دے دی ہے، تو ان ساری صورتوں میں اگر واپس نہ کر سکے تو بے عیب کی قیمت کا فرق اس قاعدے کے مطابق لے سکتا ہے جس کا ذکر سابقہ مسئلے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ قاعدہ کہ 1/4 بازار کی قیمت معلوم کرنے کے بعد عیب دار کی بھی بے عیب کی بھی معلوم کرنے کے بعد 1/4 رقم جو ہے وہ جو رقم دی گئی ہے اس کا 1/4 حصہ جو ہے وہ اس سے واپس لے سکتا ہے کہ بھائی یہ عیب کی وجہ سے اتنی قیمت جو ہے وہ تمہیں واپس کرنی پڑے گی، تو اس صورت میں معاملہ درست ہو جائے گا۔ اب ان دو مسئلوں میں فرق یہ تھا کہ اس میں خریدار تھا جو واپس کرنے کا حق رکھتا تھا، اور اس میں بیچنے والا ہے جو کہ واپس کرنے کا، عیب نکلنے کی صورت میں واپس کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2094۔ اگر سودا کرنے کے بعد اور قبضہ دینے سے پہلے مال میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو خریدار سودا فسخ کر سکتا ہے، نیز جو چیز مال کے عوض دی جائے اگر اس میں سودا کرنے کے بعد اور قبضہ دینے سے پہلے کوئی عیب پیدا ہو جائے تو بیچنے والا سودا فسخ کر سکتا ہے، اور اگر فریقین قیمت کا فرق لینا چاہیں تو واپس کرنا ناممکن ہونے کی صورت میں جائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی پہلے مسئلے سے ملتا جلتا ہے، البتہ فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا فرق ذہن میں رکھیں کہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ چاہے بیچنے والے نے یا خریدار نے جو چیز جس چیز کا سودا ہوا ہے اس کا قبضہ دے دیا ہے، قبضہ لینے کے بعد اس میں عیب ظاہر ہو، یہاں پہ کہتے ہیں کہ سودا ہوا ہے قبضہ ابھی نہیں ہوا اور اس میں عیب ظاہر ہو گیا۔ اچھا، اس مسئلے میں یہ تھا کہ قبضہ لینے کے بعد اس نے اس میں تصرف بھی کر دیا ہو، ایک صورت یہ بھی بیان کی تھی۔ اب اس میں اس تصرف کا تو
امکان نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابھی قبضہ ہی نہیں ملا. جب قبضہ ہی نہیں ملا تو تصرف کیسے ہو گیا؟ تو اس صورت میں کہہ رہے کہ اس صورت میں اچھا، اس کے لیے وہاں پہ انہوں نے دو مسئلے الگ الگ بیان کیے تھے. خریدار کے لیے الگ اور بیچنے والے کے لیے مسئلہ الگ. اس مسئلے میں انہوں نے شارٹ کر کے دونوں مسئلوں کو، دونوں چیزوں کو ساتھ بیان کر دی. یہ فرق ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ چاہے خریدار ہو چاہے بیچنے والا ہو، قبضہ لینے سے پہلے اگر سودا ہو گیا ہے، قبضہ لینے سے پہلے اگر اس میں عیب ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں دونوں، جس کی چیز میں عیب ظاہر ہو وہ دونوں جو ہے وہ معاملے کو فسخ کر سکتے ہیں، معاملہ ختم کر سکتے ہیں. یہاں تک مسئلہ ختم ہو گیا. اب آخری سطر میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر فریقین قیمت کا فرق لینا چاہیں تو واپس کرنا ناممکن ہونے کی صورت میں جائز ہے. اگر واپس کرنا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں قیمت کا فرق لگا کر، وہ قیمت جس طرح ہم نے پہلے مسئلے میں بیان کی تھی کہ عیب دار کی قیمت کو دیکھ کر اس اعتبار سے واپس قیمت جو ہے وہ واپس لے لے، سودے کو اپنی جگہ پہ باقی رکھیں. یعنی عیب دار اور بے عیب کی قیمت کا جو فرق نکلتا ہے وہ ایک دوسرے کے حوالے کر لیں، یا جس کی چیز میں عیب نکلا ہے وہ حوالے کر لے اور معاملہ اپنی جگہ پہ باقی رکھیں. کہیں گے یہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب واپس کرنا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں ان کا سودا بالکل صحیح ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.